میں نے جب آنکھ کھولی تو یہ میری شادی کے بعد کی پہلی صبح تھی، لیکن سچ کہوں تو وہ صبح کسی خواب جیسی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ رات کو جو کچھ ہوا میں نے اس کا تصور تو کیا تھا، مگر حقیقت اتنی سخت ہوگی یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایک شرمیلی اور نرم مزاج لڑکی رہی تھی، اس لیے دل میں یہی امید تھی کہ میرا شوہر میرے جذبات کو سمجھے گا، میرے خوف کو محسوس کرے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس کی بے صبری نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں بس خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، جیسے میری آواز کہیں کھو گئی ہو۔ جب درد بڑھنے لگا تو میں نے ہمت کر کے اسے بتایا بھی، مگر اس نے اسے ایک عام بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ سکون سے سو گیا اور میں پوری رات جاگتی رہی، اپنے وجود میں اٹھتی تکلیف کے ساتھ، اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی۔ صبح بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، نہا دھو کر تیار ہوئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ جسم اب بھی بوجھل تھا اور دل اس سے بھی زیادہ۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا۔ ساس کی آواز آئی تو میں گھبرا گئی۔ ان کے سامنے کھڑی ہوئی تو نظریں اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ انہوں نے بس رسمی باتیں کی اور جلدی نیچے آنے کا کہہ کر چلی گئی، جیسے سب کچھ بالکل معمول کے مطابق ہو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ارمان کو جگانے کی کوشش کی۔ وہ گہری نیند میں تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں بار بار اسے آواز دیتی رہی، لیکن جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کے اندر میں وہی لاپرواہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، جیسے میری تھکن، میرا درد، سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، اسے یاد دلایا کہ باہر سب انتظار کر رہے ہیں، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ شاید شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک امتحان بھی ہے، جہاں ہر کسی کو سمجھنے والا ساتھ نہیں ملتا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، مگر خاموش تھی، اور اس دن میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ اگر مجھے جینا ہے تو خود کو مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ ہر درد کو سہنا محبت نہیں ہوتا اور ہر خاموشی صبر نہیں، کبھی کبھی اپنی آواز بننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں خود بھی یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو میں نہا کر نکلی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاید مجھے دوبارہ نہانا پڑے۔ میں سوچنے لگی، کیا ہر لڑکی کے ساتھ پہلی رات کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، یا پھر ارمان ہی کچھ زیادہ بے چین مزاج کا مالک ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ آرام سے واش روم میں چلا گیا، جیسے سب کچھ معمول کا حصہ ہو، اور میں وہی بیٹھی اپنی ہی کیفیت میں گم تھی۔ میں نے دوبارہ خود کو سنبھالا، نہا کر آئی اور اپنے گیلے بالوں کو چھپا لیا، جیسے اپنے حال کو بھی دنیا کی نظروں سے چھپا رہی ہوں۔ آنکھوں میں کبھی خواب تھی، مگر اب ان خوابوں کے پیچھے ایک انجانا سا ڈر چھپ گیا تھا۔ خاص طور پر ارمان کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میں امی اور بہنوں سے ملی، وہ سب خوش تھی، ہنستی بولتی ہوئی۔ بڑی بہن نے شوقی سے رات کے بارے میں پوچھا تو میں نے صرف نظریں جھکا لی۔ میرے چہرے کی لالی کو سب نے خوشی سمجھا، مگر وہ لالی دراصل الجھن اور تھکن کی تھی۔ میں خاموشی سے سب سنتے رہی، جیسے میرے اندر کے احساسات کو الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں۔ شام کو ولیمے کی تقریب تھی، ہر طرف روشنی اور رونق تھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے جسم میں درد بڑھ رہا تھا، دل چاہتا تھا کچھ دیر کمرے میں جا کر آرام کر لوں، مگر ارمان کا خوف مجھے روک رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں کمرے میں گئی تو شاید وہ پھر وہی سب چاہے گا، اور اس وقت میں خود کو اس کے لیے تیار محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ دور کھڑا مجھے اشاروں سے بلا رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی، جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس لمحے کا سامنا کروں۔ پھر اس کے کزن آ کر کان میں بولی کہ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ میں پھر بھی بیٹھی رہی، جیسے خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں، لیکن جب ساس نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ قدم بھاری تھے اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔
جیسے ہر قدم مجھے کسی انجانے خوف کی طرف لے جا رہا ہو۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، اچانک دروازہ زور سے بند ہوا اور اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں اب بھی اپنے خوف سے آزاد نہیں ہو سکی۔ اسی لمحے میرے دل نے آہستہ سے کہا، شاید خاموش رہنا مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ جب انسان خود کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا درد بن جاتی ہے۔ میں ابھی اپنے ہی خوف اور الجھن میں کھڑی تھی کہ اچانک ارمان نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے لہجے میں کبکی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے قدرے سخت آواز میں کہا کہ کیا مجھے تمہیں بلانے کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ دینا پڑے گا؟ 3 دفعہ تمہیں بلا چکا ہوں، اشارے بھی کر چکا ہوں، مگر تم وہی بیٹھی رہی جیسے تمہیں کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل اور زیادہ گھبرا گیا۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا کہ میں بھی آرام کرنا چاہتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، جسم میں درد ہے، لیکن یہ صرف چند الفاظ تھے۔ اصل تکلیف جو میرے اندر تھی وہ میں بیان ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارمان نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ اپنی ہی بات پر قائم رہا کہ ہمیں آرام کرنا چاہیے، جیسے اس کے لیے آرام کا مطلب کچھ اور تھا اور میرے لیے کچھ اور۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی بے صبری اور جلد بازی مجھے اندر تک خوف زیادہ کر رہی تھی۔ میں بار بار اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، منت کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دے، میں واقعی تکلیف میں ہوں، مگر اس لمحے وہ جیسے میری آواز سے بے خبر تھا۔ میرے لیے وہ وقت ناقابل برداشت بنتا جا رہا تھا۔ جسم کی تکلیف کے ساتھ ساتھ دل میں ایک عجیب سا بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا، جیسے میں خود کو کہیں کھو رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد میں بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ آنسو خود بخود بہہ رہے تھے، جیسے اب ان پر بھی میرا اختیار نہ رہا ہو۔ دوسری طرف ارمان بے فکری سے لیٹا مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شروع میں سب کے سامنے ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ وہ میری حالت کو سمجھنے کے بجائے اسے عام بنا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کسی کرب سے گزر رہی ہوں۔ پھر اچانک درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ میرے منہ سے زور سے چیخ نکل گئی۔ میں خود کو سنبھال نہ سکی، مسلسل کراتی رہی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بس یہی کہتی رہی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اس لمحے ارمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بات اس کی سوچ سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً باہر نکلا اور مدد کے لیے آواز دی۔ کچھ ہی دیر میں یہ کلینک کے کمرے میں بیٹھی تھی، سفید دیواریں، خاموش ماحول اور میرے اندر ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت، جیسے سب کچھ اچانک رک گیا ہو۔ میں خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا یہی وہ زندگی تھی جس کے خواب میں نے دیکھے تھے؟ کیا ہر رشتہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے یا میرے ساتھ کچھ الگ ہو رہا تھا؟ اس دن مجھے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ رشتہ صرف قریب آنے کا یا نام کا نہیں ہوتا، بلکہ احساس، نرمی اور سمجھ کا بھی ہوتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں نہ ہو تو انسان اکیلا ہو کر بھی کسی کے ساتھ بندھا رہتا ہے۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ شاید اب مجھے خود کو سمجھنا ہوگا، اپنی آواز کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ اگر میں خود کے درد کو نظر انداز کرتی رہی تو کوئی اور کبھی اسے محسوس نہیں کرے گا۔ اور شاید یہی وہ سچ تھا جس نے مجھے اندر سے بدلنا شروع کر دیا۔ مجھے جب ڈاکٹر کے کمرے میں بلایا گیا تو میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور شرم سے سر جھکائے میں اندر گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے نہایت سنجیدگی سے میرا معائنہ کیا، بار بار میری تکلیف کے بارے میں پوچھا، مگر میں نظریں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرے لیے وہ لمحہ بہت مشکل تھا، جیسے میرا درد بھی مجھے شرمندہ کر رہا ہو۔ میں چاہتی تھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ اپنی حالت بیان کرنا بھی میرے لیے آسان نہیں تھا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو ان کی نظروں میں سختی تھی۔ انہوں نے ساس سے سوال کیا کہ کیا یہ آپ کی بہو ہے؟ ان کے انداز میں طنز اور ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ پھر وہ رکی نہیں، صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے نے اپنی بیوی کی حالت کیا بنا دی ہے، کیا اسے ذرا بھی احساس نہیں؟ ان کی باتیں سن کر فوزیہ بیگم کا چہرہ ایک لمحے میں بدل گیا۔
जैसे इन्हें अपनी ही परवरिश पर सवाल उठता महसूस हुआ हो। डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत दी कि चंद दिन तक मुझे मुकम्मल आराम दिया जाए, क्योंकि बार बार जबरदस्ती की वजह से अंदरूनी जख्म हो चुके हैं और मेरी हालत नाजुक है। मैं वहीं बैठी खामोशी से अपनी उंगलियां मरोड़ती रही, नजरें झुकी हुई, जैसे ये सब मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा हो। दिल चाह रहा था कि कोई मेरे एहसास को समझे, कोई पूछे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी और कुछ तलख हकीकतें। डॉक्टर ने दवा दी जिससे थोड़ा सुकून आया, मगर दिल का बोझ वैसा ही रहा। जब हम बाहर आए और गाड़ी में बैठे तो अरमान इंतजार कर रहा था। इसने फौरन पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है, मगर इसकी माँ के चेहरे पर नागवारी थी। उन्होंने बात घुमाकर कह दिया कि तुम्हारी बीवी बहुत नाजुक मिजाज है और तुम्हें भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। इनके लहजे में डांट भी थी और छुपी हुई शर्मिंदगी भी। अरमान खामोश हो गया, मगर इसकी नजरें बार बार मुझ पर ठहर रही थी। मैं सर झुकाए बैठी रही, जैसे अब भी खुद को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। शाम तक मैं पार्लर चली गई। तैयार होते हुए आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे के लिए लगा जैसे मैं वही लड़की नहीं रही जो चंद दिन पहले थी। चेहरा तो संवार दिया गया था, मगर अंदर की थकन और खौफ अब भी वही था। फिर भी दिल में एक छोटी सी खुशी थी कि आज मेरे अपने आएंगे, शायद इनके साथ जाकर मुझे कुछ सुकून मिल जाए। जब मैं गिरे रंग की मैक्सी पहनकर हॉल में आई तो सबकी नजरें एक लम्हे को मुझ पर ठहर गई और अरमान की नजर तो जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी आंखों में अब भी वही कशिश थी, मगर मेरे दिल में एक नया एहसास जन्म ले चुका था। अब मैं सिर्फ इसकी ख्वाहिश नहीं बल्कि अपनी तकलीफ भी महसूस कर रही थी। इसी दिन मैंने दिल ही दिल में यह तय कर लिया कि रिश्ते में खूबसूरती सिर्फ जाहिरी नहीं होती, असल खूबसूरती एहसास और इज्जत में होती है। और अगर ये ना हो तो इंसान जितना भी संवर जाए अंदर से टूटता ही रहता है। मैं इस वक्त स्टेज पर बैठी थी, ग्रे रंग की मैक्सी और सफेद हार में सजी हुई। लोग मेरी तारीफें कर रहे थे, जैसे मैं वाकई बहुत खुश हूँ, मगर अंदर से मैं अजीब सी थकन और बेचैनी महसूस कर रही थी। सबकी नजरें मुझ पर थी, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, अपने घर वालों का। दिल चाह रहा था कि जल्दी से इनके साथ जाऊं, इनके पास बैठूं और कुछ सुकून महसूस करूं। दूसरी तरफ अरमान की नजरें मुसलसल मुझ पर जमी हुई थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी भी सूरत मुझे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता हो। वो अपनी माँ के पास गया और जिद करने लगा कि आज मुझे मेरे घर न जाने दिया जाए। मैं दूर बैठी इन दोनों को देख तो नहीं सकती थी, मगर बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितनी जिद पर उतर आया था। इसकी माँ ने इसे समझाने की कोशिश की, डॉक्टर की बात याद दिलाई, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वो खुद मेरे पास आई। इनके लहजे में नरमी थी, मगर बात वही थी जो अरमान चाहता था। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि मैं आज अपने घर जाने से मना कर दूं, कल अरमान खुद मुझे छोड़ आएगा। इनकी बात सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। मैं हैरान भी थी और दुखी भी, क्योंकि मैं तो कब से अपने घर जाने के लिए बेताब थी। एक दिन मैं ही इतना कुछ सहने के बाद मुझे सिर्फ अपने लोगों के पास जाना था, मगर यहाँ मुझसे वो भी छीना जा रहा था। इसी लम्हे मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि इस बार मैं अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैंने हिम्मत की और साफ इनकार कर दिया, चाहे वो अरमान हो या इसकी माँ। मैंने किसी की बात नहीं मानी। वलीमे के बाद मैं अपने घर वालों के साथ चली गई। इस फैसले में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे मैं पहली बार अपने लिए खड़ी हुई हूँ। अरमान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, मगर इस वक्त मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद वो मुझे रोकना चाहता था, शायद उसके अपने इरादे थे, मगर इस दिन मैंने खुद को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। मैं जानती थी कि अगर मैं आज रुक गई तो शायद कभी अपनी बात नहीं कह पाऊंगी। घर पहुंचते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अम्मी, अब्बू और बहनों ने मुझे घेर लिया। सब खुश थे, सब मेरी बातें सुनना चाहते थे। मैं भी मुस्कुरा रही थी, मगर अपने दिल की बात किसी से न कह सकी। वो दर्द, वो खौफ सब अपने अंदर ही छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खुशी के दिन इन बातों से बोझल हो जाए। शाम हुई तो अम्मी ने नरमी से कहा कि अरमान कुछ नाराज लग रहा था, तुम एक बार इसे फोन कर लो। इनकी बात सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई।
مجھے یاد آیا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور اپنی مرضی سے یہاں آ گئی تھی۔ شاید وہ واقعی ناراض ہو یا شاید کچھ اور سوچ رہا ہو۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر خاموشی سے اٹھ کر ابو کا فون لیا اور ارمان کا نمبر ملا دیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اس بات میں ڈری ہوئی نہیں تھی، بلکہ خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ رشتے نبھانے کے لیے صرف خاموشی کافی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اپنی بات کہنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو عورت اپنی آواز کھو دیتی ہے وہ آہستہ آہستہ خود کو بھی کھو دیتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے فون ملایا تو دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف سے اس کی آواز آئی تو میں نے آہستہ سے سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ وہ میرا شوہر تھا، زندگی مجھے اسی کے ساتھ گزارنی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ بات سنبھل جائے، مگر اس کے لہجے میں نرمی کے بجائے عجیب سی سردی اور چھپی ہوئی ناراضگی تھی۔ اس نے فوراً کہا کہ اگر تمہیں واقعی میرا خیال ہے تو ابھی کے ابھی واپس آ جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے ہی ایک لمحے کو رک گیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک ہفتے کے لیے آئی ہوں، ابھی آئی ہی ہوں، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے اس بار بھی میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، تمہیں خود ہی واپس آنا پڑے گا۔ اس کی ضد اور سخت لہجے نے مجھے الجھا دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بات مزید بگڑے، نہ ہی میں اس وقت اس کے غصے کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ آخرکار میں نے ہار مان لی اور واپسی کے لیے تیار ہونے لگی۔ امی اور چھوٹی بہن پریشان ہو گئی، بار بار پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، وہ کیوں لینے آ رہا ہے۔ میں نے بس ایک بہانہ بنا دیا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے جانا ضروری ہے۔ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ جب وہ آیا تو اندر بھی نہ آیا، بس باہر ہی گاڑی میں انتظار کرتا رہا۔ امی کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر میں نے جلدی سے خدا حافظ کہا اور سامان لے کر باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر واضح ناراضگی دیکھ کر میں خاموش ہو گئی۔ پورے راستے وہ کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا اور میں پیچھے بیٹھی اپنے ہی خیالات میں گم تھی، جیسے ہر لمحہ مزید بھاری ہوتا جا رہا ہو۔ گھر پہنچی تو ساس نے حیرت سے دیکھا کہ میں اتنی جلدی واپس آ گئی ہوں۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی بھی تھی، جیسے میں نے کوئی رسم توڑ دی ہو۔ میں سر جھکائے کھڑی رہی، کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ارمان نے تو ایک نظر بھی نہ ڈالی اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ ان کی باتیں سن کر میں اور زیادہ شرمندہ ہو گئی، مگر خاموشی کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ دل میں ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح اس کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ میں واپس آ گئی ہوں، اب پلیز ناراض نہ ہو۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ میں نے تمہیں صاف کہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی، مگر تم نے میری بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کی باتوں میں شکوہ بھی تھا اور غرور بھی، جیسے میری مرضی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس لمحے میں خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پہلے میں ڈر جاتی تھی، الجھ جاتی تھی، مگر اب میرے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے خود کو کہا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں صرف سنوں نہیں بلکہ اپنی بات بھی کہوں، کیونکہ اگر میں آج بھی خاموش رہی تو شاید ہمیشہ کے لیے اپنی آواز کھو دوں گی۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ مجھے بار بار امی ابو کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ شادی کے بعد شوہر کو ناراض نہیں کرنا، جتنا ہو سکے اسے خوش رکھنا، کیونکہ لڑکی کی زندگی ایک ہی بار بس آئی جاتی ہے۔ انہی باتوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں اپنے درد، اپنی تکلیف سب بھلا کر بس اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ وہ ناراضگی چھوڑ دیں، میں اس کی ہر بات مان لوں گی، بس وہ مجھ سے یوں خفا نہ رہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں ناراض نہ رہوں تو آج تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، پورے کا پورا۔ اس کے لہجے میں یہ کیسا دباؤ تھا جس نے میرے دل کو اور بھی بوجھل کر دیا۔ میں فوراً گھبرا گئی۔ میں نے ہمت کر کے اسے ڈاکٹر کی بات یاد دلائی، بہت آہستہ سے نظریں جھکائے کہ مجھے کچھ دن آرام کی ضرورت ہے، اندرونی زخم ہے، مجھے واقعی تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر اس نے میری بات کو جیسے سننا ہی نہیں چاہا۔
اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے جب اس نے کہا کہ تم عورتوں کے تو یہی بہانے ہوتے ہیں، اس لیے آج کل رشتے نہیں چلتے۔ پھر اس کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر میرے وجود لرز گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں ساکت رہ گئی۔ یہ وہ لفظ تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، خاص طور پر اتنی جلدی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ایک بار پھر اس کے سامنے جھک گئی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ آخر کیا کروں کہ وہ اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا کہ الماری کے دراز میں ایک چیز رکھی ہے، اسے لے آؤ، بس وہی اس کی ناراضگی ختم کرے گی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خدشہ جاگ اٹھا، مگر میں پھر بھی آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے دراز کھولا اور اندر دیکھا، میرا چہرہ شرم اور حیرت سے سرخ ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں چند لمحے وہی کھڑی رہ گئی، جیسے میرے قدموں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اگر میں یہ سب کروں گی تو شاید وہ پھر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور میں دوبارہ اسی تکلیف سے گزرنے پر مجبور ہو جاؤں گی جس سے ابھی تک سنبھل بھی نہ ہی پائی تھی۔ اسی لمحے میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہ ڈر تھا جو مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ شوہر کو ناراض نہیں کرنا، اور دوسری طرف میرا اپنا وجود تھا جو درد میں تھا، تھکا ہوا تھا اور اب مزید برداشت کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ میں پہلی بار خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا رشتہ نبھانے کا مطلب صرف خود کو مٹانا ہوتا ہے، اور شاید اسی لمحے میں نے دل میں ایک نیا فیصلہ محسوس کیا کہ اگر رشتہ بچانے کے لیے مجھے خود کو ہی توڑنا پڑے تو پھر ایسا رشتہ بچانا بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ عزت اور سکون کے بغیر نبھایا گیا رشتہ صرف ایک خاموش قید بن جاتا ہے۔ میں وہی بستر پر بے حس سے بیٹھی رہ گئی تھی، جیسے میرے اندر کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہو۔ اس کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ رات کو وہ مجھے اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں، انکار کروں، مگر ہونٹ بند تھے اور دل خوف سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، جیسے ایک مجبور انسان حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ رات ہونے تک میں نے خود کو تیار کیا، مگر یہ تیاری کسی خوشی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک انجانے خوف کے تحت تھی۔ لمبے بال کھلے ہوئے، چہرے پر ہلکی سی سجاوٹ، مگر دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس کی نظریں مجھ پر ٹہل گئی، جیسے اسے کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں بار بار اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، نرمی سے، التجا کے ساتھ، کہ مجھے تکلیف ہے، آہستہ رہے، مگر میری آواز اس کے لیے بے معنی تھی۔ وہ پوری رات اپنی ضد میں مگن رہا اور میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید کمزور ہوتی چلی گئی۔ میں نے کئی بار خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ہر بار میری مزاحمت دب جاتی۔ آخرکار میں تھک کر نڈھال ہو گئی، جیسے زمین میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر وہ آنسو بھی جیسے کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ صبح فجر کے وقت جا کر وہ سکون سے سو گیا اور میں جاگتی رہ گئی۔ درد اور تھکن کے ساتھ میرے لیے سونا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ جسم کے ہر حصے میں تکلیف تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، نہا دھو کر تیار ہوئی، مگر کمزوری اس قدر تھی کہ قدم اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ اب مجھے سب کے سامنے جانا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زینت آئی اور کہنے لگی کہ امی بلا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا، اپنے بکھرے حال کو چھپانے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ نیچے چلی گئی۔ ہر قدم جیسے بوجھل تھا، مگر چہرے پر سب ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرنا بھی ضروری تھا۔ فوزہ بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی تو انہوں نے عام سے ڈانٹ دی کہ صبح جلدی اٹھا کرو، آج تو میں نے زینت کو بھیجا ہے۔ ان کے لیے یہ ایک معمول کی بات تھی، مگر میرے لیے ہر لمحہ ایک آزمائش بن چکا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج کچھ مہمان ہیں اور مجھے ان کے لیے کچھ تیار کرنا ہے، رسم پوری کرنی ہے۔ میں خاموش کھڑی سنتی رہی، حالانکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں کوئی کام کر سکوں۔ جسم جواب دے رہا تھا، مگر زبان خاموش تھی۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کبھی کبھی انسان صرف دوسروں کی خوشی کے لیے خود کو بھول جاتا ہے، اور اسی خاموشی میں ایک سوال میرے دل میں بار بار اٹھ رہا تھا، آخر کب تک میں اپنے درد کو چھپا کر سب کچھ ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرتی رہوں گی؟ شاید اب وقت آ رہا تھا کہ میں خود کو سنبھالوں، کیونکہ اگر میں نے خود کا ساتھ نہ دیا
तो कोई और भी नहीं देगा। इसी दिन मुझे शिद्दत से यह एहसास होने लगा था कि शादी के फौरन बाद ही बहुत सी हकीकतें खुद को जाहिर कर देती हैं, खास तौर पर वो दर्द जिन्हें हम दूसरों से छुपाते रहते हैं। मैं किचन में खड़ी खीर बना रही थी। हाथ तो चल रहे थे मगर दिल कहीं और उलझा हुआ था। जिस्म अभी तक कमजोरी और थकन से टूटा हुआ था, मगर मैंने सब कुछ चेहरे के पीछे छुपा रखा था। अरमान दोपहर को उठा, तैयार होकर बाहर चला गया। एक लम्हे के लिए भी इसने ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मैं इसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ, एक इंसान नहीं, जिसकी भी जज्बात और हदें होती हैं। रस्म पूरी हुई तो मैं चुपचाप कमरे में आकर लेट गई। जिस्म को आराम की शदीद जरूरत थी। आंखें बंद होते ही मैं गहरी नींद में चली गई, मगर यह सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक किसी ने मुझे झिंझोड़ा। मैं डरकर जाग उठी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने अरमान था। इसके चेहरे पर वही बेचैनी, वही जिद, जिसे देखकर मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही इसने मुझे खामोश करा दिया। मैंने खुद को संभाला और वहां से निकलने की कोशिश की, मगर इसने मेरा बाजू पकड़कर रोक लिया। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, जैसे मेरे अंदर कोई मज़ाहमत बाकी ही ना रही हो। मैं बस एक बेजान सी कैफियत में खड़ी थी, जहां ना हिम्मत थी ना आवाज। वो लम्हे मेरे लिए एक बोझ बन चुके थे, जिन्हें मैं चाहकर भी झटक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो ऐसे ही बेपरवाह होकर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं काफी देर तक वहीं बैठी रही, फिर खुद को समेटकर उठी और नहाने चली गई। पानी के नीचे खड़ी मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और मैं क्यों खामोश हूँ। जब मैं गीले बालों के साथ बाहर निकली तो अचानक कमरे में दो औरतें आ गई। मैं घबरा गई, जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की, मगर इनकी नजरों में एक अजीब सा तासर था, जैसे वो मुझे जांच रही हो, जैसे मेरी हालत इनके लिए कोई मजाक हो। तारुफ करवाया गया, मगर इनके अंदाज में वो एहतराम नहीं था जो होना चाहिए था। इनकी बातों में छुपा तनज़ मेरे दिल को चुभ गया। वो दोनों चली गई, मगर इनके अल्फाज मेरे दिल में रह गए। मैं वही खड़ी रह गई, आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि एक एहसास के थे। इसी लम्हे मुझे पहली बार ये शिद्दत से समझ आया कि खामोशी हमेशा सब्र से नहीं होती, कभी कभी ये खुद पर जुल्म भी बन जाती है। और अगर मैंने अब भी खुद को ना संभाला तो शायद मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान ही खो दूंगी। शुरू में तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कसूर मेरा कहाँ है, मगर रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास होने लगा कि इस घर में हर नजर जैसे मुझे ही कसूरवार ठहरा रही है। कभी किसी के अंदाज से, कभी किसी के लफ्जों से ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मेरी ही गलती हो। हालांकि दिल के किसी कोने में मैं जानती थी कि अगर अरमान के अंदर इतनी बेचैनी और शिद्दत है तो इसमें मेरा क्या कसूर। मगर ये बात मैं किसी को समझा भी नहीं सकती थी और शायद कोई सुनना भी नहीं चाहता था। मेरे दिन और रात एक जैसे हो गए थे, बस गुजर रहे थे बगैर किसी सुकून के। अरमान ने हाफिज जाना शुरू तो कर दिया था, मगर इसकी तवज्जो वहां भी नहीं होती थी। वो देर से जाता और जल्दी वापस आ जाता, जैसे इसकी दुनिया बस एक ही दायरे में सिमट गई हो और इस दायरे के बीच में सिर्फ मैं थी। मेरी हालत, मेरी थकन, मेरी कमजोरी किसी के लिए अहम नहीं थी। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, जबकि वो पहले से ज्यादा ताकतवर और बेपरवाह नजर आता था। हमारे हालात में जमीन आसमान का फर्क था। मैं एक सादा मुतवासित घराने से आई थी, जहाँ एहसास की कदर थी, जबकि यहाँ हर चीज में आसाइश थी, मगर सुकून नहीं था। मेरे घर में हम 5 बहन भाई थे, एक दूसरे के दुख सुख बांटने वाले, मगर यहाँ मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। मैंने जैसे अपने लफ्ज खुद ही बंद कर लिए थे। ना मैं अपनी माँ से कुछ कह सकती थी, ना किसी और से। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो शायद मुझे ही गलत समझा जाएगा। जब भी वो घर होता मैं खुद को कमरे तक महदूद कर लेती, और जब नहाकर बाहर निकलती तो सास के ताने मेरा इंतजार कर रहे होते। इनके अल्फाज मेरे दिल को जख्मी कर देते, मगर मैं फिर भी खामोश रहती। इस घर में मेरी खामोशी ही मेरी पहचान बन चुकी थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक वो दोपहर को ही घर आ गया। इसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जानती थी कि वो क्यों आया है, और मैं इसके सामने आने से घबरा रही थी। जिस्म पहले ही कमजोर था,
और अब मजीद बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी, मगर इसने आते ही मुझे कमरे में बुला लिया, जैसे मेरी हालत से इसे कोई सरोकार ही ना हो। कुछ देर बाद जब मैं नहाकर बाहर निकली तो खुद को और भी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। जीनत की आवाज आई कि अम्मी बुला रही हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक नया एहसास जाग रहा था। एक सवाल जो बार बार खुद से पूछ रही थी, क्या मैं हमेशा ऐसे ही सब कुछ सहती रहूंगी या कभी अपने लिए भी खड़ी हो सकूंगी? शायद मैं अभी जवाब तक नहीं पहुंची थी, मगर इतना जरूर था कि अब मेरे अंदर वो पुरानी खामोशी हया बाकी नहीं रही थी। मैं अब इस घर के माहौल को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, मगर जितना समझती इतना ही दिल घुटने लगा था। इस दिन भी जब मैं नहाकर निकली तो जीनत ने जाकर अम्मी को कुछ ऐसा बताया कि वो गुस्से में भरकर मेरे पास आ गई। इनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे सख्त लहजे में टोका कि ये क्या तरीका है, घर में और भी लोग हैं, खास तौर पर जवान बेटियां, वो क्या सोचेंगी। इनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं वहीं खड़ी रह गई, हाथों में चेहरा छुपा लिया और आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब मैं खुद को रोक ना सकी। मैंने रोते हुए बस इतना कहा कि मैं भी यही समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर वो सुनते ही नहीं। मैं खुद थक गई हूँ। ये अल्फाज जैसे मेरे दिल का बोझ थे जो अचानक बाहर आ गए। मेरी हालत देखकर इनके लहजे में थोड़ी नरमी आ गई। शायद पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि मामला सिर्फ मेरा नहीं है। वो जानती भी थी कि इनका बेटा कैसा मिजाज रखता है, शादी के लिए कितना बेताब था, और उन्होंने ही अपनी मर्जी से मेरी तरह एक सादा और नाजुक लड़की को इसके लिए चुना था। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मुझे तसल्ली दी कि वो इससे बात करेंगे और आइंदा मुझे इस तरह शर्मिंदा नहीं करेंगी। लेकिन हकीकत वही रही। अरमान पर इनकी बातों का ज्यादा असर ना हुआ। इसने बस यही कहा कि शादी इसीलिए होती है और मैं ही ज्यादा नाजुक मिजाज बन रही हूँ। इसके ये अल्फाज सुनकर मैं और भी अंदर से टूट गई, मगर अब शायद मैंने खामोशी को ही अपनी आदत बना लिया था। वक्त गुजरता गया और मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। कमजोरी, थकन और एक मुसलसल बेचैनी मेरे साथ रहने लगी। आखिरकार सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मैं खामोशी से बैठी रही, दिल में कई अंदेशे लिए। जब डॉक्टर ने मुआयना के बाद मुस्कुराकर बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ, तो एक लम्हे के लिए सब कुछ थम सा गया। यह खबर मेरे लिए हैरत भी थी और एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी, मगर साथ ही डॉक्टर ने एहतियात की सख्ती से हिदायत दी कि मेरी जिस्मानी हालत कमजोर है, खास ख्याल रखने की जरूरत है, वरना मसला बढ़ सकता है। मैं वही बैठी सोचती रही कि शायद ये बच्चा मेरी जिंदगी का रुख बदल दे, शायद अब हालात कुछ नरम हो जाएं, शायद अब मुझे भी वो सुकून मिल जाए जिसकी मैं इतने दिनों से तलाश में थी। और इसी लम्हे मेरे दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया कि शायद अब मुझे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि इस नन्हे से जिंदगी के लिए भी मजबूत बनना होगा, क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी खातिर नहीं, किसी और की खातिर जीना सीख लेता है। मैं डॉक्टर के कमरे में बैठी थी, नजरें झुकाए। जब उन्होंने साफ लफ्जों में सास को मेरी हालत के बारे में बताया और एहतियात की ताकीद की, मैं खामोश रही, जैसे हमेशा रहती थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था और एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी, मगर मुझे क्या मालूम था कि यह खबर मेरी जिंदगी को और मुश्किल बना देगी। घर आकर जब सास ने अरमान को बताया तो इसका रद्द अमल मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो एकदम गुस्से में आ गया, जैसे यह खुशखबरी नहीं बल्कि कोई बोझ हो। इसने साफ कह दिया कि इसे अभी बच्चा नहीं चाहिए। इसके लहजे में नाराजगी ही नहीं बल्कि एक अजीब सी बेजारी भी थी। मैं साकित खड़ी सुनती रही, जैसे मेरे वजूद की कोई हैसियत ही ना हो। ये वो लम्हा था जब मेरे दिल में ये कौर दरार पड़ गई। रात को वो कुछ गोलियां लेकर आया और मुझे जबरदस्ती देने लगा। इसकी बातों में सख्ती थी, जैसे वो मेरे फैसले पर भी अपना हक जता रहा हो। मैं डर गई, मगर अंदर कहीं एक माँ जाग चुकी थी। मैंने हिम्मत की और इसकी नजर बचाकर वो गोलियां छुपा दी। पूरी रात खौफ और बेचैनी में गुजरी, मगर दिल में बस एक ही दुआ थी कि मेरा बच्चा महफूज रहे। सुबह मैंने हिम्मत करके सास के सामने सब कुछ कह दिया। आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी।
انہوں نے میری بات سن کر سختی سے ارمان کو ڈانٹا بھی، مگر میرا خوف کم نہ ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر بھیج دیں، کیونکہ اب میں واقعی ڈرنے لگی تھی۔ انہوں نے تسلی دی، وعدہ کیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرے دل کو سکون نہ ملا۔ رات کو جب میں کمرے میں بیٹھی تھی، ارمان آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں نے بات باہر کیوں بتائی، جیسے میرا درد بھی کوئی راز تھا جسے چھپانا ضروری تھا۔ میں خاموش رہی، کیونکہ اب میرے پاس الفاظ نہیں بچے تھے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میرے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ میں کمزور تھی، ڈری ہوئی تھی، مگر اس نے میری حالت کو نظر انداز کیا۔ کچھ دیر بعد اچانک مجھے شدید تکلیف محسوس ہوئی اور میں سنبھل نہ سکی۔ میں وہی بے حال ہو گئی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف لیے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں خود کو کھو رہی ہوں، اور ساتھ ہی وہ ننھی سی امید بھی خطرے میں ہے جسے میں ہر حال میں بچانا چاہتی تھی۔ کسی لمحے میرے دل نے ایک مضبوط فیصلہ کیا کہ اب میں صرف خاموش رہ کر سب کچھ برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ ایک ماں کا حوصلہ اس کے خوف سے بڑا ہوتا ہے، اور اب مجھے اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے جینا تھا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، میرا پورا وجود جیسے چیخ رہا تھا، بیڈ پر خون پھیل چکا تھا، اور میں بار بار ارمان کو پکار رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری آواز میں خوف بھی تھا اور التجا بھی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ارمان کے چہرے پر بھی پہلی بار گھبراہٹ نظر آئی، جیسے اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہونے لگا ہو۔ میری چیخیں سن کر امی جان بھی دوڑتے ہوئے آ گئی۔ اگر چند لمحے اور گزر جاتے تو شاید میں بھی نہ بچتی، مگر میں بچ گئی، صرف ایک چیز ہمیشہ کے لیے کھو کر۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر آنکھ کھولی تو سب کچھ جیسے ختم ہو چکا تھا۔ میرا بچہ، میری وہ ننھی سی امید، اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی آواز، امی کی سسکیاں، سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے، ایسا ٹوٹا ہے جو کبھی جڑ نہیں سکتا۔ میں بار بار امی سے لپٹ کر روتی رہی کہ مجھے بچا لیں، اس انسان سے دور لے جائیں جس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ اس لمحے میرے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا، خوف اور نفرت کا ملا جلا درد۔ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا، ان کے آنسو بھی میرے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بھی ٹوٹ چکی تھی، شاید خود کو کوس رہی تھی کہ انہوں نے مجھے ایسے گھر میں بھیجا۔ دوسری طرف ساس بھی خاموش تھی، ان کے چہرے پر پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ان کا بیٹا اس حد تک جا سکتا ہے۔ مگر اب پچھتانے سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، اس نیت کے ساتھ کہ اب کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنی باقی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہوں، چاہے اکیلی ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ مگر دوسری طرف ارمان جیسے بے چین ہو گیا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے کیے پر جھک گیا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا کہ وہ بدل گیا ہے، اب کبھی مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا، یا شاید کھونے کا خوف۔ اگلے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر آیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، ان سے ملنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ امی نے انہیں عزت دی، مگر ان کے دل میں بھی غصہ اور دکھ تھا۔ ساس نے بہت منتیں کی، کہا کہ ایک بار ہم دونوں کو بات کرنے دیں، ورنہ دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ ایک جھکا ہوا انسان تھا، ہاتھ جوڑے معافی مانگتا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے، بس ایک موقع دے دوں۔ میں اسے دیکھتی رہی، میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ کیا واقعی وہ بدل گیا ہے، یا یہ سب وقتی ہے؟ کیا میں پھر وہی سب سہ پاؤں گی؟ مگر میں بھی ایک عورت تھی، دل نرم تھا، جذبات کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھ کر میرا دل پگھلنے لگا۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا، مگر اس بار میرے دل میں یہ خاموش شرط بھی تھی۔ میں نے آہستہ سے خود سے کہا، معاف کرنا آسان ہے، مگر بھول جانا نہیں، اور اگر اس بار بھی میری عزت اور احساس کی قدر نہ ہوئی تو میں واپس نہیں آؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اس کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر اسے واقعی مجھے واپس لانا ہے تو اسے میرا ایک وعدہ ماننا ہوگا، میری مرضی کے بغیر وہ مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، اور جب تک میں خود آمدہ نہ ہوں وہ میرے قریب نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز تو مضبوط تھی، مگر دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کیا وہ واقعی بدل سکتا ہے۔ ارمان نے اس وقت ہاں تو کر لی،
شاید مجھے واپس پانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ شروع کے 3 دن اس نے واقعی خود کو خوابوں میں رکھا، میرے قریب بھی نہ آیا، بلکہ اپنی طرف سے اچھا شوہر بننے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید واقعی سب کچھ بدل رہا ہے، مگر چوتھے دن ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ رات کی کسی پہر اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک عجیب سی بے چینی اور شدت تھی، وہی پرانا ارمان جو خود پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور سرگوشی میں کہنے لگا کہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے فوراً اسے اس کا وعدہ یاد دلایا، اپنی حالت، اپنا خوف، سب کچھ، مگر اس لمحے وہ کچھ سننے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے الفاظ محبت کے تھے، مگر اس کے انداز میں محبت نہیں تھی، وہ صرف اپنی خواہش کا قیدی بن چکا تھا۔ میں خاموش رہ گئی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میری بات اس تک پہنچنے والی نہیں۔ وہ اپنی تسکین کے بعد سکون سے سو گیا اور میں ایک بار پھر جاگتی رہ گئی، اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ۔ راتیں میری دشمن بن چکی تھی، نیند مجھ سے روٹ گئی تھی، اور آئینے میں میرا چہرہ اب پہچان میں نہیں آتا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے کی زردی، میں واقعی ایک زندہ لاش بنتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن امی آئی اور مجھے دیکھ کر جیسے ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، بس میری حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی۔ اس بار میں بھی خاموش نہ رہی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی، اس نیت سے کہ اب کبھی مجھے واپس نہیں بھیجیں گی۔ میں بھی جیسے اندر سے فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اس قید میں واپس نہیں جانا۔ دوسری طرف ارمان کے لیے شاید یہ سب اتنا اہم نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ اس نے بھی جیسے مجھے جانے دیا، بغیر کسی پچھتاوے کے۔ اس کے لیے شاید میں صرف ایک مرحلہ تھی جو ختم ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں اب کوئی اور آ چکی تھی اور وہ اسی میں مصروف ہو گیا۔ جب میرے گھر والوں نے خلا کی بات کی تو اس نے بھی بنا کسی ہچکچاہٹ کے مان لیا۔ طلاق کے کاغذات خاموشی سے میرے گھر بھجوا دیے گئے، جیسے ایک رشتہ نہیں، کوئی بوجھ ختم کیا جا رہا ہو۔ اور اس دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا کہ محبت وہ نہیں ہوتی جو صرف لفظوں میں ہو، محبت وہ ہوتی ہے جہاں انسان کی عزت، اس کی رضا اور اس کی احساس کو سمجھا جائے۔ اور جو رشتہ یہ سب چھین لے، اسے چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ طلاق کے بعد جیسے اس گھر کی فضا ہی بدل گئی تھی، مگر سب سے زیادہ ٹوٹی ہوئی فوزیہ بیگم تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ارمان نے حیا کو چھوڑ دیا ہے تو ان کے دل پر جیسے بوجھ آ گیا۔ وہ بار بار یہی سوچتی رہی کہ کتنی سادہ، کتنی نیک لڑکی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے چنی تھی، مگر شاید ان کا بیٹا ہی اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ ارمان کو احساس دلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کے رویے میں کوئی نرمی نہ آئی۔ ارمان نے صاف کہہ دیا کہ اسے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں جو اس کے خواہشات کو پورا نہ کر سکے۔ اس کے لہجے میں وہ غرور تھا، جیسے رشتہ اس کے لیے صرف ایک ضرورت ہو، احساس نہیں۔ اس نے جلدی سے دوسری شادی کی خواہش ظاہر کی اور اپنی ماں کو مجبور کر دیا کہ غزل کے گھر رشتہ لے کر جائے۔ ابھی حیا کو گئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ غزل ایک سادہ مگر خوابوں سے بھری لڑکی تھی۔ یہ امیر گھرانے میں شادی اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی سنور گئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے چمک دھمک کو وہ خوشی سمجھ رہی ہے، اس کی پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہے۔ شروع کے دنوں میں وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی رہی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہونے لگا کہ ارمان کے لیے رشتہ صرف ایک تعلق نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ ارمان کا رویہ وقت کے ساتھ بدلنے کے بجائے اور واضح ہوتا گیا۔ اسے دن ہو یا رات بس اپنی خواہش کی تکمیل چاہیے ہوتی۔ غزل حیران تھی کہ آخر ایک انسان میں اتنی بے چینی کیوں ہے۔ جب اس نے ہمت کر کے اس سے بات کی تو اس نے ہنستے ہوئے اپنی طاقت اور غرور کا اظہار کیا۔ اس کے الفاظ سن کر غزل کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی رشتے میں نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں اس کی حیثیت صرف ایک ضرورت تک محدود ہے۔ گھر میں زینت کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، مہمانوں کا آنا جانا تھا، مگر ارمان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ لوگ بھی اس کے انداز کو محسوس کرنے لگے تھے، مگر کوئی کھل کر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ فوزیہ بیگم اب خاموش ہو چکی تھی، شاید وہ تھک گئی تھی یا شاید حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ غزل نے وقت کے ساتھ خود کو بچانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ وہ کبھی کبھی بہانے سے اسے سلا دیتی
تاکہ خود کو کچھ لمحوں کا سکون دے سکے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اب مصنوعی ہو چکی تھی اور آنکھوں میں ایک مستقل اداسی بس گئی تھی۔ اور میں جب کبھی اپنی کہانی کو یاد کرتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں نے وقت پر خود کو اس قید سے آزاد کر لیا، ورنہ شاید آج میں بھی اسی طرح اپنی پہچان کھو بیٹھی ہوتی۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز خوشی نہیں ہوتی اور ہر رشتہ نبھانا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خود کو بچا لینا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ میں اکثر بیٹھ کر سوچتی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وہی رہ جاتے ہیں، نہیں بدلتے، چاہے وقت کتنا ہی کیوں نہ گزر جائے۔ غزل نے بھی شاید یہی سوچا ہوگا، تبھی اس نے اپنے آپ کو بچانے کی چھوٹے چھوٹے طریقے ڈھونڈ لیے تھے تاکہ کم از کم سانس تو لے سکیں۔ زینت کی رخصتی ہو گئی، گھر آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ پھر فوزیہ بیگم بھی اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی اور ارمان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پورا کاروبار اس کے حوالے تھا، مگر اسے کسی چیز کی فکر نہ تھی۔ اس کی دنیا بس ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی اور وہ دائرہ آہستہ آہستہ اسے خود ہی کھوکھلا کر رہا تھا۔ فیکٹری کا نقصان بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا یا شاید بے پرواہ۔ دوسری طرف میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے جینا شروع کر دیا تھا۔ ابو نے میری شادی اپنے ایک بھتیجے سے کر دی جو نہ صرف سمجھدار تھا بلکہ دل کا بھی بہت صاف تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے اور سکون کی اصل تعریف کیا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے کبھی ڈر نہیں لگا، کبھی خود کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھی مکمل نہیں بھرتے۔ کبھی کبھار رات کو جب میں خاموشی سے لیٹی ہوتی تو ماضی کی کچھ تلخ یادیں مجھے پھر سے گھیر لیتی۔ میں کام جاتی اور پھر خود کو تسلی دیتی کہ وہ سب پیچھے رہ گیا ہے۔ میں اکثر سوچتی کہ غزل اب کس حال میں ہوگی، کیا وہ بھی وہی سب برداشت کر رہی ہے جو میں نے کیا تھا۔ ادھر غزل باہر سے تو مضبوط نظر آتی تھی خود کو سنبھالے ہوئے، مگر اندر سے وہ بھی ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے لیے راستہ بنانا شروع کیا، اپنے قدم مضبوط کیے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ اس قید میں نہیں رہے گی۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ رشتوں کو چھوڑنا نہیں بلکہ جکڑنا جانتے ہیں۔ وقت نے ہم دونوں کو ایک بات سکھا دی تھی کہ زندگی صرف برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے لیے جینے کا حوصلہ رکھنے کا بھی نام ہے، اور جو عورت ایک بار خود کو پہچان لے پھر وہ کسی بھی قید میں زیادہ دیر نہیں رہتی۔ میں نے جب اپنی نئی زندگی میں قدم رکھا تو مجھے لگا جیسے کسی اندھیری سرنگ سے نکل کر روشنی میں آ گئی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے وہ عزت دی، وہ سکون دیا جس کے میں ہمیشہ سے حقدار تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا، اپنے زخموں پر مرہم رکھنا سیکھ لیا، مگر ماضی کی پرچھائیاں کبھی کبھار اب بھی میرا پیچھا کرتی، خاص طور پر رات کی تنہائی میں۔ لیکن اب فرق یہ تھا کہ میں کمزور نہیں پڑتی تھی بلکہ خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں اس سب سے نکل آئی ہوں۔ دوسری طرف غزل کی زندگی بھی ایک موڑ لے چکی تھی۔ ارمان کی لاپرواہی اور اس کی عادتیں اور مسلسل دباؤ نے اسے اندر سے تھکا دیا تھا۔ ایک دن اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور پہلی بار اسے اپنا ہی عکس اجنبی لگا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے خاموشی سے اپنے لیے راستہ بنایا، اپنے ثبوت اکٹھا کیے اور آخرکار قانونی طور پر علیحدگی کا قدم اٹھا لیا۔ ارمان نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر اس بار وہ غزل کو روک نہ سکا۔ وہ اس کے ہاتھ سے بھی نکل گئی، بالکل اسی طرح جیسے کبھی میں نکلی تھی۔ ادھر ارمان اب وہ اکیلا تھا، فیکٹری کا نقصان بڑھ چکا تھا، گھر خالی ہو چکا تھا اور وہ خود اپنی ہی عادتوں کا قیدی بن چکا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہ اس کے پاس وہ سکون تھا نہ وہ رشتے جنہیں وہ کبھی معمولی سمجھتا تھا، اور میں اب اپنی زندگی میں مطمئن تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ عورت کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا صبر ہوتا ہے، مگر جب وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائے تو وہی صبر اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اس کہانی نے مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سکھا دی کہ محبت وہی سچی ہوتی ہے جس میں عزت اور احساس شامل ہو، اور جہاں یہ نہ ہو وہاں سے چلے جانا ہی سب سے بہادر فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ قدم پیچھے ہٹنا پوری زندگی جیت لینے کے برابر ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔
اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔